الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد لمضغة فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ انعامات عطا فرمائے ہیں ان انعامات میں بعض دائمی ہیں اور بعض عارضی ہیں. عارضی اور دائمی ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے. عارضی کا بھی شکر ادا کرو، دائمی کا بھی شکر ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ عارضی نعمتوں کے لیے عارضی شکر نہیں ہے اور دائمی نعمتوں کے لیے دائمی شکر نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے دائمی ہی شکر ہے. یہ تجزیہ نہیں کیا گیا ہے کہ عارضی کے لیے عارضی، دائمی کے لیے دائمی، اس طرح کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ عارضی ہو یا دائمی ہو سب کے لیے دائمی شکر. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر ہے. تمام تعریفیں، یعنی جو بھی نعمت مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، عارضی ہو یا دائمی ہو، کوئی بھی نعمت ہو وہ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے محسوس ہو یا غیر محسوس ہو. نعمتوں کا ایک بڑا ذخیرہ وہ ہے جس کا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا کوئی احساس. جب ان کو اس کا نعمتیں جب زائل ہو جاتی ہیں تب اس کا احساس ہوتا ہے. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا احساس ہی نہیں ہوتا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک نعمت ہے جس پر ہم لوگ شکر ادا کریں. قدر نعمت بعد زوال، جو نعمت زائل ہو جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس پر بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، شکر کرنا چاہیے تھا اور شکر کرتے رہنا چاہیے تھا. وہ جو نعمت زائل ہو گئی، اب زائل ہونے کے بعد افسوس کر رہے ہیں، اور یہ افسوس کسی کام کا نہیں ہے. جانے کے بعد افسوس کر کے کیا فائدہ. عام طور پر لوگ مرنے کے بعد مناقب بیان کرتے ہیں. عموماً 90% اسی کے عادی ہیں. جب تک زندہ ہیں تب تک سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. مرنے کے بعد اب لوگوں کے دلوں میں قدردانی پیدا ہو رہی ہے. کاش کہ ہم کچھ ان سے حاصل کر لیتے، کاش کہ ہم ان سے کچھ حاصل کر لیتے.
کاش ہم ان سے اور کچھ استفادہ کر لیتے. اب کاش کا کیا فائدہ؟ کاش کی کاشتکاری کا وقت ختم ہو گیا. کاش کی کاشتکاری کا وقت ختم ہو گیا. اب کاشتکاری کیا کرو گے؟ اب کاش کسی فائدے کا نہیں رہا. بیوہ ہونے کے بعد رونے سے کیا فائدہ؟ ارے بھائی جب زندہ تھی تب تو تم نے قدر نہیں کی. یتیم ہونے کے بعد رونے سے کیا فائدہ؟ جب تک زندہ تھے تب تک تم نے ان کا احترام نہیں کیا. محروم ہونے کے بعد آدمی کو اپنی محروم القسمت کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کا احساس بھی ایک نعمت ہے. نعمتوں کا احساس بھی ایک نعمت ہے. جیسے گناہوں کا احساس بھی ایک نیکی ہے. یہ ایک نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی. اگر گناہوں کا احساس نہیں ہوا تو پھر توبہ کرو گے کیسے؟ بھئی گناہ کا احساس ہوگا تبھی تو استغفار کرو گے، گناہ کا احساس ہوگا تبھی تو توبہ کرو گے. اسی لیے صحبت صالح ترا صالح کنت، اس کی وضاحت میں اکابر یہ فرماتے ہیں صالحین کی صحبت میں استغفار کی توفیق ہوتی ہے. اس لیے کہ صالحین چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی استغفار کریں گے. حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. تو مقربین کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر توبہ کریں گے. توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے. ارے بھئی اتنا زیادہ آپ اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہو کیوں؟ ارے بھئی یہ کوئی معمولی گناہ تھوڑی ہے. بعض گناہ غیر محسوس طور پر ہم سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نیکیاں ختم ہو گئی اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں رہا. اسی لیے علم کے سلسلے میں اکابر یہ کہتے ہیں علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے. علم حاصل کرنا، اسرائیل اور اس سے متعلقین ایسے مدارس چلاتے ہیں. ایک مدرسہ انگریزوں کے پاس ایسا ہے جس کا پڑھانے والا کوئی مسلمان ہی نہیں، اور پڑھنے والے پورے عرب ہیں. پڑھنے والے پورے کون ہیں؟ عربی النسل، بڑے بڑے لوگ، لیکن پڑھانے والا کوئی اس میں مسلمان ہے ہی نہیں. سب کے سب یہود ہیں، نصارہ ہیں اور کٹر یہود ہیں. دور دور تک جن کو نہ ایمان کی بو ہے، نہ قرآن کی بو ہے، نہ سنت کی بو ہے، نہ تقوی کی بو ہے. کچھ نہیں، زیرو، صفر. بلکہ عیاش ہیں، درس حدیث دیتے ہیں. بالکل جنگل میں کئی لوگوں نے اس کی زیارت کی. تو علم حاصل کرنا کوئی کمال ہے ہی نہیں. یہودی سب سے بڑا اسماء رجال کا عالم، اسماء رجال، فن اسماء رجال جو علم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے، جس میں کمال حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اسماء رجال میں ایک ید طولہ حاصل تھا. دیگر اکابرین بھی الحمدللہ اس سلسلے میں، لیکن کلام کرنے کا ایک ذوق رکھتے تھے اسماء رجال میں. اور ہر ایک کو اس کا ذوق نہیں ہوتا. کسی کا ذوق متن کا ہوتا ہے، کسی کا ذوق ظاہری سند کا ہوتا ہے، کسی کا ذوق اسماء رجال کا ہوتا ہے.
ہر گل را بوئے دیگر است. تو اب یہ جو ذوق تھا، اور اس ذوق کا سب سے بڑا عالم یہودی. تو کیا نفس علم مقصود ہے؟ علم چنداں کے بیشتر خوانی، گر تو عمل نیست نادانی. نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند. چار پائے جانور کو کہتے ہیں، ٹیبل کو کہتے ہیں. ٹیبل پر کتاب رکھ دیے تو اسے کیا کہیں گے؟ علامہ ٹیبل صاحب تشریف لا رہے ہیں، محدث کبیر تشریف لا رہے ہیں. کتاب تو گدھے پر بھی لادے جاتے تھے اس زمانے میں. گدھے پر کتابیں لادی جاتی تھیں، اور اس زمانے کا وہ آٹو تھا، گدھا، لگیج آٹو. اور گدھے کو استعمال کرتے تھے لوگ لگیج یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے. لگیج یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ گدھے کو. تو اب اس کو علامہ تھوڑی کہیں گے. خرے عیسیٰ بسفر حج رفت، چون بازآید خر شد. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے اکابر علم کو تطبیق چاہتے ہیں، علم سے تطبیق، علم کی تطبیق. بے پڑھو اس پر عمل کرو، پڑھو اس پر عمل کرو. یہ ہے مومن کی شان. اس لیے صحابہ کرام حفظ جب کرتے تھے ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2.5 سال میں سورہ بقرہ ختم کیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عمر کا ذہن کمزور تھا. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. عمل کرتے تھے. اور یہ تطبیق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نظام الدین میں تشریف فرما تھے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سوچا رہے بھائی سنا کہ یہاں کوئی مولانا رہتے ہیں اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے. چلیے ذرا معائنہ کریں، دیکھیں، جائزہ لیں. حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، تعلیم کے 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. اور ایک حلقہ ایسا لگتا تھا کہ جس میں طلباء اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا حلقہ ایسا لگتا تھا جیسے عوام بیٹھے ہوئے ہیں. میں تواضعاً جا کر عوام کے حلقے میں بیٹھنے ہی لگا تو ایک طالب علم نے آ کر مجھے بلایا کہ آپ کو اس حلقے میں یاد فرما رہے ہیں. تو فوراً حضرت اس حلقے میں تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کی تعلیم فرما رہے تھے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کی تعلیم فرما رہے تھے. تو حضرت نے حدیث پڑھنے کے بعد ساتھیوں سے، سامعین سے یوں فرمایا، ارے بھئی اس حدیث کے سلسلے میں اپنی زندگی کا جائزہ لو. کیا یہ حدیث تمہاری زندگی میں ہے تو شکر ادا کرو، اور استقامت کی نیت کیا کرو. نہیں ہے تو استغفار کیا کرو اور عمل کرنے کی نیت کیا کرو. بس. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت نے جو کام شروع کیا اس کام کا منشا کیا ہے. زبان کے مولوی تو آپ کو تول کے ملیں گے، کتنے کے مقرر. بعض مولویوں کو صرف تقریر کا شوق، تقریر کرو، ہاتھاں پاواں سب ہلا کے.
کیوں ہلا رہے ہیں خود کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تقریر ہو رہی ہے، مذاق، ہنسی، جوکس، واہ واہی مقصود ہے. ارے واہ تو وہ واہ اصل واہ ہے جو واہ اللہ تعالی موت کے وقت فرمائے گا استقبال روح میں. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. آ جاؤ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین جو کہا جاتا ہے نا ہمیشہ، میں تم سے جو کہا جاتا رہا وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین، جماعت کے ساتھ جڑے رہو. کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو. بھی کہا جاتا تھا نہیں کہا جاتا تھا، تو اللہ بھی کہے گا اب آ جاؤ فادخلی فی عبادی. تم جن کے ساتھ تھے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، آ جاؤ اسی صف میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اب بھئی یہ سب جا رہی ہے کہاں؟ وادخلی جنتی، سیدھے جنت کی طرف. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. اچھی زندگی گزار کے آئے ہو. یہ زندگی مقبول زندگی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز مجدد ملت، شمس العلماء بھی ہیں، قمر العلماء بھی ہیں، سید العلماء بھی ہیں، مربی العلماء بھی ہیں، حکیم العلماء بھی ہیں. مجدد الف ثانی کے بعد سب سے زیادہ تجدیدی کام کرنے والے اس امت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ علامہ. تو حضرت سلیمان ندوی عموماً بیعت و ارشاد کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے. ان کے ذہن میں یہ بات، بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ یہ ان کی ایک ذہن سازی اس بات کی ہی نہیں جاتی کہ کسی نیک برگزیدہ بندے سے اپنا تعلق اور اپنی اصلاحی رشتہ جوڑنا چاہیے. اس طرح کی ذہن سازی نہیں کی جاتی. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی میاں صاحب کے ہزاروں مریدین اور بیعت ارشاد فرماتے تھے. تو حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس سے پہلے ہیں علامہ سلیمان ندوی. حضرت علامہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ اس سے پہلے کے ہیں. ارے بھائی جنہوں نے سیرت کی بہت ضخیم کتاب تحریر فرمائی. تو حضرت فرمانے لگے، حضرت جس وقت تھانوی سے بیعت ہوئے اور بہت دن وہیں پر رک گئے اور واپس لوٹے ندوہ، تو وہاں کے حضرت کے شاگردوں نے پوچھا، مدرسین نے، حضرت کیا بات ہے آپ ایک عرصہ وہاں گزار دیے، آپ تو جہاں جاتے ہیں وہاں اتنا لمبا تو قیام کرنے کے عادی نہیں ہیں، اتنا لمبا عرصہ کہاں کیسا گزار دیے؟ تو اس وقت حضرت نے فرمایا نبی ہم تو سمجھتے تھے اپنے آپ کو علامہ، ارے بھئی علم تو اس بڈھے کے پاس ہے. علم کہاں ہے؟ وہ بڈھا یعنی حضرت تھانوی کو ارشاد فرماتے تھے کس کے پاس ہے علم؟ تو کل رات شب قدر تھی کیا؟ ہاں
شب برات. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں کیا؟ علم تو اس بڈھے کے پاس. یہ فرمایا. ہم تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ علامہ سلمان ندوی. علامہ فرمایا کرتے ہیں. علامہ ندویوں میں ان اکیلے انسان کو علامہ کہا جاتا تھا. حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ کہا جاتا تھا، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم سیرت کے عالم، بہت جید عالم، سیرت پر بڑی گہری نظر. تو حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ ارے بھائی ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ علامہ ہیں، لیکن علم تو اس بوڑھے کے پاس ہے. حضرت تھانوی کی طرف اشارہ فرمایا. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی جو میں تو یوں کہا کرتا ہوں طلبہ اکرام سے، ارے بھئی یہ جو خطبات دین پوری، خطبات پانی پوری مت پڑھا کرو، جس میں ضعیف روایتیں ہوتی ہیں. ہاں بھی انداز لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دین پوری الحمدللہ ٹھیک ہے، بعض روایتیں محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، جو مستند باتیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن جب جاؤ دیکھو طلبہ اکرام کے کتب خانے میں خطبات شعلہ بیاں، خطبات چنگاری بیاں، خطبات بے دھڑک، خطبات بلبل، خطبات چلبل، صرف خطبات سے تمہاری کتب خانے بھرے رہتے ہیں. نہ کتب خانوں میں تفسیر کی کتاب نظر آتی ہیں اور نہ حدیث کی کتاب، نہ فقہ کی کتاب، کوئی بھی مراجع نظر ہی نہیں آتی. سب بیانات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بیان یاد کرنے کا شوق، اور یوں سمجھے کہ بیان اصل ہے. بعض لوگ فارغ ہوتے ہی کوئی چینل شروع کر دیے اور اس کے پیچھے پڑ گئے. بیان 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 بیان. آپ ہمارے اکابرین کو بیان نہیں دیکھ سکتے. کام بیان اصل نہیں ہے، کام اصل ہے. ذہن سازی اصل ہے. کیا اصل ہے؟ رجال سازی اصل ہے. رجال سازی. پڑھانے والے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن رجال سازی والے کتنے ہیں؟ جن کی صحبت میں رہ کر لوگ کام کے بنے ہوں. اور ہمارے اکابرین جو ہیں اپنی صحبت میں رکھ کر ہر ایک کو تراشتے تھے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کے معنی ہمارے مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد حدیث تھے مظاہر العلوم سیلم کے، بڑے نیک انسان. وہ ہمارے طالب علمی زمانے میں بچوں کو سمجھا، بھئی زکا یزکی کے معنی مانجنے کے آتے ہیں، اور فرمایا تزکیہ کے معنی ہی اتنا مانجو اتنا مانجو اتنا مانجو اللہ کو پیارا لگنے لگے. کس کو لگنے لگے؟ کس کو لگنے لگے؟ یہ ہے رجال اللہ. ہر کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کو اتارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر نہیں تھے. انبیاء میں مقررین بہت کم. داعی، سب انبیاء داعی تھے، کیا نہیں تھے؟ مقرر نہیں، داعی. اور داعی کے لیے فکر چاہیے. کیا چاہیے؟ اور ہم جماعتوں میں بھی جاتے ہیں تو تقریر سیکھنے کے لیے. کیا سیکھنے کے لیے؟ جماعتوں میں بعض بچوں کا ذوق کیا ہوتا ہے، ارے بھائی ایک چلہ لگائیں گے، روزانہ 2 تقریر، روزانہ انجمن میں ہفتے میں 1 تقریر. چلہ لگاؤ تو روزانہ کتنی تقریر؟ 2. تو روزانہ 2 جب کرو گے تو چلے میں 80 تقریریں تمہیں کان کی چلی آتی.
یہ نیتوں کو چلا لگاتا ہے. اس لیے اس وقت داعی کم، مقرر زیادہ ملیں گے آپ کو دعوت کے کام میں. کون سے کام میں؟ مقصد فوت ہو گیا. بہترین واقعات سنانے کا تو شوق رہا، ذوق رہا، جذبہ رہا، سمجھانے کا جذبہ ختم ہو گیا. بھئی اس بیچارے کو یہ سمجھاؤ کہ یہ اس کو کرنا کیا ہے. چین نسبت خاکرہ با عالم پاکرہ. بھئی یہ آیا ہے سمجھنے کے لیے کچھ اور آپ سمجھا رہے ہیں کچھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا اس علم کو اپنی زندگی میں دھیرے دھیرے اتارنے کی کوشش کرنا. تو اس کے لیے ذکر ضروری ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں دونوں کو ایک نمبر بنایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں الگ الگ نمبر ہو جائیں اور الگ الگ طبقے ہو جائیں. ارے بھئی غور کرو اس بات پر، سمجھے نہیں؟ 2 نمبر بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ 2 طبقے ہو جائیں گے. علم والے الگ، ذکر والے الگ. علم و ذکر بھئی اس لیے کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ مربی، بہترین مربی، اور وہ ایسے مربی تھے اور ایسے جید عالم تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور داعی بھی تھے. تو اس لیے حضرت نے سب کے مشورے سے علماء یوں ہی نہیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 نمبر لے کر پہنچے. 6 نمبر لے کے ہر عالم کے پاس پہنچتے تھے، بڑے اکابر کے پاس. حضرت یہ 6 نمبر کیا میں امت میں رائج کر سکتا ہوں؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے دیکھا 6 نمبر، دیکھ کر عرض کرنے لگے ارے بھائی مولانا یہ جو 4تھا نمبر ہے اکرام العلماء، 4تھا نمبر کیا لکھا ہے آپ؟ اکرام. اس سے تو لوگ صرف علماء کا اکرام کریں گے، حالانکہ دین یوں کہتا ہے اکرام المسلمین، تمام مسلمانوں کا اکرام کرو. شریعت تو یوں کہتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا کیا کرو؟ التحیات. اسی لیے ہے وہ نیند کا سٹینڈ ہے. وہ نیند کا کیا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا بتائیے؟ کتنا اہم عنوان ہے نہیں؟ کیا عنوان، کیا چل رہا تھا؟ کیا چل رہا تھا ابھی؟ اکرام المسلمین. پہلے کیا تھا؟ اکرام العلماء ہے نہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے اس کو اکرام المسلمین بنایا. تو نظر تو یہ جو 6 نمبر یوں ہی نہیں رائج ہو گئے، وہ 6 نمبر کے پیچھے تمام علماء اکرام کی تصدیق حاصل ہے. تو ان تصدیقات میں یہ علم اور ذکر کو الگ نہ کریں، علم اور ذکر کو الگ نہ کریں، علم اور ذکر کو ایک. تیسرا نمبر علم و ذکر، تاکہ علم والے ہر علم والا ذکر والا بنے اور ہر ذکر والا علم والا بنے، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم ہی علم رہا، ذکر نکل گیا. علم ہے ذکر نہیں ہے، ذکر ہے علم نہیں ہے، علم ہے ذکر نہیں ہے، تو گمراہ کر وہ علم ان کو گمراہ کر دے گا. علم ضار بن جائے گا، علم نافع نہیں بنے گا. اگر ذکر ہے علم نہیں ہے تو جاہل صوفی بنیں گے. کون بنیں گے؟ جاہل صوفی. تصوف ان کو جہالت کی طرف لے جاتا رہے گا.
اس لیے کہ علم ہی نہیں تصوف کے ساتھ، وہ جائیں گے بدعات کی طرف، رسومات کی طرف، خرافات کی طرف. جیسے لوگوں نے تصوف کو بدنام کیا اپنی جہالت سے، بدنام کیا نہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیے. تو اسی لیے روزانہ ہم نے اپنے مدرسے کا جو نام رکھا وہ کیا رکھا؟ یہاں کا مرکز التعلیم و تربیہ، علم و ذکر. علم و اس کا الگ مت کرو، اس کو کیا مت کرو. پورا دن علم سیکھتے ہیں، فجر بعد صرف خالی فجر بعد ذکر کرتے ہیں. سو جب وقت ملتا ہے تب تو ذکر کرتے رہنا. ارے بھائی ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کا نام نہیں، یاد رکھنے کا نام. ایک ہے یاد کرنا، اس کے لیے وقت متعین ہے. یہ نہیں کہ بھائی کلاس میں بیٹھے بیٹھے جہری شروع کر دیا. اس لیے کہ بھائی ہم نے ہدایہ پڑھے، ابھی ذکر کر رہے ہیں. ہم مشکات پڑھے، ذکر فرما رہے ہیں. ہم نے نخبہ پڑھی اور ذکر شروع کر دیا. ارے وہ نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ہاں. یاد کرنے کا وقت متعین ہے، یاد رکھنا ہمیشہ. ذکر جو ہے یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ یاد رکھنے کا نام. اللہ کو یاد رکھیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے علماء دارالعلوم کا جو سلسلے تصوف ہے وہ ہے چشتیہ سلسلہ، جو تمام سلسلوں کے جد امجد ہیں. انہیں مجددیہ بھی اسی سے، سہروردیہ بھی اسی سے، نقشبندیہ بھی اسی سے، قادریہ بھی اسی سے. جتنے سلسلے ہیں، سلاسل، وہ سب اسی سے. تو اب اسی سلسلے سے ہمارا کابر کہتے ہیں کہ روزانہ تجدید ایمان والا ذکر کلمہ طیبہ کیا کرو. جددوا ایمانکم بقولی لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو دل میں بسانا. الا اللہ اصل مقصد ہے، لا الہ الا اللہ. الا اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اسی لیے تیسرا جو ذکر ہے اللہ 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 اللہ. من لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. اللہ وقف کرو گے تو اللہ اللہ، وقف نہیں کرو گے تو اللہ اللہ. تو وقف کیے بغیر اللہ اللہ کا ورد ہوتا ہے، پھر وقف کے ساتھ اللہ اللہ کا ورد ہوتا ہے، جو چھوٹا ذکر ہم کرتے ہیں. تو چاروں حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے ہم ان اورات کو اہتمام کے ساتھ کریں اور اللہ سے اس نیت کے ساتھ، یا اللہ غیر اللہ کو لا الہ الا اللہ میں اثبات و نفی ہو. نفی ہو لا الہ الا اللہ، الا اللہ میں اثبات ہی اثبات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مزکہ فرمائے، مصفہ فرمائے، منقع فرمائے. اللہ نورانی منور فرمائے. اور اللہ تعالی اس کے اندر اتنا جلا پیدا فرمائے کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان ہمیں سیئات سے بچانے والا، حسنات کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. برائیاں بری لگے، اچھائیاں اچھی لگے تو کیا ہو گیا؟
تو اس لیے ذکر کی ترتیب کیا؟ قبلہ رخ ہو کر باوضو بیٹھنا، اور آرام سے 4 زانو بیٹھ سکتے ہیں ذکر میں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، اور آنکھ بند رہے، مراقبے کی کیفیت ہو، اللہ سے اسی توجہ کے ساتھ ہم ذکر فرمائیں، غیر اللہ کو نکالنے کے ارادے سے، اللہ کو بسانے کے ارادے سے، علامات قیامت اللہ کے ذریعے سے دور ہونے کے ارادے سے، یا اللہ تو اپنے عذاب کو روک، تو اپنے عذاب کو روک، عذابات علامات قیامت ہے نہیں، لا تقوم الساعہ، اے لا تقوم علامات الساعہ، بھئی ساعہ جب نہیں آئے گا تو علامات ساعہ کہاں سے آئیں گے؟ علامات ساعہ آئیں گے تبھی تو علامات آئیں گے، بھئی فجر کا وقت آئے گا تبھی تو فجر آئے گی، فجر کی نماز کا وقت کا حکم ہوگا، لا تقوم الساعہ، لا تقوم علامات الساعہ، تو علامات الساعہ اللہ 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 کہنے والے کم ہو گئے، پورے بنگلور میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے کتنے ہیں، اور اللہ اللہ کی دعوت دینے والے کتنے ہیں؟ صرف ضربیں ہی نہیں ہیں نا بھائی، جسے میں نے کہا یاد کرنا، یاد رکھنے کے لیے، یاد رکھے گا تو تبھی تو یاد کرائے گا، یاد اللہ اللہ یاد رہے گا ہی نہیں تو یاد کرائے گا کیسے؟ ابھی کسی کو اس کے ذہن میں اللہ بسے گا تبھی تو وہ دوسروں کے دلوں میں بسائے گا، تو اس ارادے سے کریں گے انشاءاللہ ذکر۔